الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ پاکستان کے مالکوں، پاکستان کے وارثوں، پاکستان کے نوجوانوں، پاکستان کی جو موجودہ سیاسی، سماجی اور معاشی صورتحال ہے اس سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح 8 ماہ ہو گئے ہیں حکومت پنجاب ہیں اور جو مرکزی حکومت ہے وہ کس طرح پاکستانی عوام کو ڈلیور کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب ادھر سعودی عرب میں گئے ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے، پھر امیر قطر سے کی ہے۔ اچھا، جب تک ادھر تھے کوئی خبر نہیں آئی، اب جب پاکستان آ گئے ہیں تو میڈیا پہ یہ خبریں چلانا شروع کر دی ہیں 2 ارب ڈالر کی، 4 ارب ڈالر کی یہ سرمایہ کاری لا رہے ہیں، جبکہ ہم 8 ماہ ہو گئے ہیں۔ پہلے بھی شہباز شریف گیا تھا گلف میں اور یہ اعلان کیا تھا جی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا 6 مہینے پہلے آرمی چیف اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ سعودی کچھ سرمایہ کاروں کے ساتھ زراعت میں ایک انقلاب لانے کے لیے جو ہماری بنجر زمینیں ہیں پاکستان میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، وہ آرمی کو دے کر اور اس پر اجناس اور فصلیں اگا کر وہ سعودیہ کو ہم ایکسپورٹ کریں گے، اس سے ہمارا زر مبادلہ آئے گا، یہ پلان تھا۔ ہم یہ عوام پوچھتے ہیں کہ وہ پلان شہباز شریف صاحب وہ کدھر گیا ہے؟ ہم نون لیگ سے پوچھتے ہیں، ہم پارلیمنٹ سے پوچھتے ہیں، پوری عوام، ہم آرمی چیف سے پوچھتے ہیں۔ حالیہ آرمی چیف کا کوئی کام تو نہیں ہے یہ حکومت اور انتظامی امور میں مداخلت کرنا، جو لیکن پاکستان میں یہ کلچر بن چکا ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ اتنے پھیرے آپ نے مارے ہیں تو آپ ابھی تک کیا سرمایہ کاری لائے ہیں؟ ابھی تک آپ نے وہ 2 روپے پھر آپ نے پیٹرول جو ہے مہنگا کر دیا۔ اب جو ہے چائنا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، چائنی انجینئرز کے ساتھ، یہ دیکھیں کچھ 6واں 7واں یہ واقعہ ہے۔ 8 ماہ یہ نیو گورنمنٹ آئی ہے تو 8 ماہ میں کتنے زیادہ ٹیرورزم کے اٹیک پاکستان میں ہونا شروع ہو گئے ہیں، چاہے وہ پنجاب سے گئے ہوئے بلوچستان میں جو نوشکی ہے، دوسرے جو علاقے ہیں بلوچستان میں، کان کنی مزدور، ان کو قتل و غارت کیا جا رہا ہے۔ چائنی انجینئرز کو آئے دن، حالیہ وزیر اعظم اور آرمی چیف چائنا خود گئے تھے ان کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم آپ کو فل پروف سیکورٹی دیں گے۔ 1 لاکھ چائنیز جو ہے وہ افراد پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ چائنا کا بہت بڑا سٹیک ہے پاکستان میں، لیکن ہمارے ملک میں کوئی گلف کا، ہمارے جو دوست مسلم برادر ملک ہیں یو اے ای یا سعودیہ یا قطر، وہ سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اگر آپ ہمارے پاس چائنا اگر سرمایہ کاری کر رہا ہے، چاہے اپنے مفادات کے لیے کر رہا ہے، ایک ٹرانزٹ اکانومی ہماری پاکستان بننے جا رہی ہے، تو ہمارے اداروں کی نااہلی دیکھیں، ہمارے سیاستدانوں کی، ہمارے پارلیمنٹیرینز کی، ہمارے اسٹیٹس مین کی، ہمارے پالیسی میکرز کی، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، یہ کتنی غفلت اور کھلا ناکامی ہے۔ کیا کوئی ادارہ کسی کو جواب دہ ہے؟ سارے ادارے پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں، لیکن پارلیمنٹ کیا اپنی ذمہ داریاں بخوبی سر انجام دے رہا ہے؟ ہم عوام پوچھتے ہیں۔ کے پی کے میں تو بالکل بھی حکومت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ادھر جس طرح یہ آئی روز فتنہ الخارج، پہلے ان کا نام شدت پسند دیا گیا، پھر جو ہے دہشت گرد دیا گیا، پھر طالبان دیا گیا، پھر ان کو رد الفساد کا نام دیا گیا، فتنہ الخارج۔ ہم کو کب یہ آپ اس طرح جو ہے نا وہ لوری سناتے رہیں گے اور ہم جو ہے نا آپ کی پیچھے چلتے رہیں گے، آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے؟ اب دیکھیں وہ عمران خان جیل میں ہے، تو وہ سب سے پی ٹی آئی کا بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے۔ ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن، ایک عوامی مسائل کے لیے کتنی بڑی اپوزیشن ہے پی ٹی آئی کی۔ کبھی آپ نے پی ٹی آئی کی اپوزیشن کے منہ سے سنا ہے کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے؟ پالیسی پر کوئی تنقید سنی آپ نے؟ کیونکہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو گئی ہے شروع سے کہ اتنی سیٹیں ہوں گی، تو یہ آپ اپوزیشن کیا ہے؟ وہ مطلب ان کو یہی ہے کہ آپ حکومت پر تنقید نہ کریں۔ کوئی عوامی اپوزیشن نہیں کر رہی، صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی عمران خان کو باہر کیسے لانا ہے۔ وہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے، وہ کس طرح ڈبل گیم کرتا ہے اور کس طرح اپنی کرسی بھی بچا رہا ہے، دونوں طرف سے کھیل رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ پاکستان آج بھی اسی مسائل میں ہے جہاں پہلے پچھلے 77 سالوں میں، 70-80 سالوں میں جب تھا، آج بھی ہم وہیں ہیں۔ کیونکہ ہم نے غلطیوں سے نہیں سیکھا۔ یہ کبھی بھی نظام ٹھیک نہیں ہوگا، چاہے جس مرضی پارٹی کی حکومت آ جائے، چاہے جمہوری سرکار پارٹی کی آ جائے، لیکن اس حکومت آنے سے پہلے جو بھی پارٹی، ہم جمہوری سرکار پارٹی کا نام لے لیتے ہیں، آئے گی، لیکن اس کا نظام اسے چینج کرنا پڑے گا۔ حکومت سے آنے سے پہلے ایک نظام، ایک ادارہ پارٹی کو بنانا پڑے گا جس کا اپنا فنڈنگ سسٹم ہوگا، جو ایک
پڑھے لکھے لوگ مڈل کلاس لوگ آئیں گے جو جگیردار نہ ہوں گے, جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ نہ ہوں گے, جو اپنے مفادات کے لیے نہ آئیں گے سیاست میں, تو تبھی یہ نظام جب بدلے گا نا. یہ انقلاب, خونوں پہ خون ریزی کرنا, اس سے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان کے پہ مسائل بہت زیادہ ہیں. تو یہ ہم تب ہی اٹھ سکتے ہیں جب ایک نیا نظام دیں گے, ایک پیرالل نظام دے کر, ایک طریقے سے ایک سمت میں چل کر ہم کچھ کر سکتے ہیں. اس کے بغیر نہیں کر سکتے. مجھے اجازت دے, اللہ نگہبان.